سر آج میرا سوال آپ سے قوانین قدرت یا نیچرل لاز کے حوالے سے ہے. سائنس میں اور فلاسفی آف سائنس وغیرہ میں ہمیں یہ کیا ہوتا ہے، کیا فنومینا ہے، اس کا کوئی حتمی طور پر جواب نہیں ملتا. مثلاً کچھ بنیادی مباحث پائے جاتے ہیں، جیسے کہ آیا کہ یہ قوانین ہم دریافت کرتے ہیں یا انہیں ہم ایجاد کرتے ہیں. اسی طریقے سے کیا یہ ازلی ابدی قوانین ہیں یا کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کچھ تغیر و تبدیلی بھی آتی ہے. پھر ان قوانین کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ معجزات پر بھی تنقید کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اس تمام بحث کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور آیا کہ ہمارا دین اس میں ہماری کوئی رہنمائی فرماتا ہے کہ نہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ جان لینی چاہیے کہ ہم انسانوں کا علم ہماری دنیا تک محدود ہے. ہماری دنیا کیا ہے؟ مکان ہے، زمان ہے، اس میں مادہ مختلف صورتیں تبدیل کرتا رہتا ہے. جی. یہ اسی کے مظاہر ہیں جس کو ہم اپنی زمین پر بھی دیکھتے ہیں، ہم باقی سیاروں، ستاروں اور کہکشانوں میں بھی دیکھتے ہیں. یہ سب تغیرات یا تبدیلیاں جس کو ہمارے پرانے علم کلام میں اشیاء کا حدوث کہتے ہیں، کیا یہ خودکار طریقے سے آ رہی ہیں یا ہر مرحلے پر اس تبدیلی کا کسی ماخذ سے صدور ہوتا ہے؟ تو علم نے اس کو علت و معلول کے رشتے میں دیکھا ہے. یعنی وہ جب ظاہر میں مشاہدہ کرتا ہے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب آگ جلائی جائے گی وہ کسی نہ کسی چیز کو راکھ کر دے گی. جی. اسی طرح سے وہ پانی کو دیکھتا ہے کہ وہ نشیبی کی طرف بہہ رہا ہے. وہ پانی کو ابالنے کے لیے بیٹھتا ہے تو ایک خاص درجے ہی میں جا کر وہ ابلتا ہے. وہ اس کا انجماد چاہتا ہے تو ایک خاص درجے ہی میں جا کے وہ منجمد ہوتا ہے. تو جو مشاہدے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا نظم ہے جو آٹومیٹک ہے، خودکار طریقے سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب خودکار طریقے سے جو نظم چل رہا ہوگا اس میں یہ فرض کروانا تو ہو سکتا ہے کہ ممکن ہو جائے کہ جس وقت میں ایک کمپیوٹر کو سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں، یا مثلا ہم نئے جب ملیشیا گئے تو پہلے بار ہم نے دیکھا کہ بغیر ڈرائیور کے گاڑیاں چل رہی ہیں. تو اس میں جو کچھ گاڑی کو چلانے کے لیے ہو رہا ہے، آپ یہ کہیں کہ ہر مرحلے پر کوئی جن آتا ہے اور وہ آ کر وہ کام کر جاتا ہے. تو یہ چیز مشاہدے کے خلاف ہے، یعنی اس کو عقل نہیں مانتی. جی. اس میں ہیوم کی ساری بحث بھی آپ پڑھ لیں، غزالی کی ساری بحث بھی پڑھ لیں. یہ واقعہ ہے کہ عقل جس چیز کو قبول کرتی ہے یا جس کا ادراک کرتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب کچھ ایک خودکار نظام کے تحت چل رہا ہے. ٹھیک ہے. خودکار نظام کا کوئی قانون ہوگا لازماً، یعنی اس کے بغیر خودکار نظام کام نہیں کر سکتا. یہ عقلی بات ہے. ٹھیک ہے. اس قانون کو دریافت کر لینا، بس یہی مطالعہ فطرت ہے. اور یہ کیسے دریافت ہوتا ہے؟ یہ جتنا کچھ بھی دریافت ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے پرانے علم کی بڑی اچھی اصطلاح ہے کہ یہ وجوب عادی کے نتیجے میں دریافت ہوتا ہے. یعنی ہم بار بار ایک چیز کا تجربہ کرتے ہیں، وہ بار بار ہمارے سامنے آتی ہے. سادہ مثال میں یوں سمجھیے کہ ہم نے ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی 15-20 کوے دیکھے ہوں اور یہ خیال کیا ہو کہ وہ بھی سیاہ تھا اور اس کے بعد والا بھی سیاہ تھا، لیکن پھر ہمیں معلوم ہوا کہ ہر شخص یہی کہتا ہے کہ کوا سیاہ ہوتا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کہتے رہے ہیں. ماضی حال میں ہر جگہ یہی خبر ملی ہے. یہی معاملہ ان سائنسی قوانین کا ہے. پانی نشیب کی طرف بہتا ہے یا تمام اجرام گردش میں ہوتے ہیں. جس چیز کا بھی آپ مطالعہ کریں وہ کیا ہے؟ وہ عادت کا مطالعہ ہے. یعنی اسی لیے اس کو وجوب عادی کہا جاتا ہے کہ جب عادت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، ایک چیز بار بار اسی طریقے سے ہو رہی ہے، سینکڑوں بار، ہمیشہ ہی جب جہاں بھی پانی کو گرم کرتے ہیں خاص درجہ حرارتی بھی گرم ہوتا ہے.
جب بھی اس کو ہم منجمد کرنا چاہتے ہیں خاص درجہ حرارتی پہ برف بنتا ہے، تو اب پانی اس درجہ حرارت پر منجمد ہو جاتا ہے، قانون بن گیا۔ تو اگر دیکھیں اس کے اندر اتر کر تو یہ کیسے بنا ہے؟ یہ استقراء کے نتیجے میں بنا ہے، یہ انڈکشن ہے۔ اسی کو پھر پورے سائنس کے علم کی بنیاد بنا دیا گیا ہے۔ اس وقت جتنا آپ کا علم ہے، وہ خواہ طب کا ہو، خواہ وہ حیاتیات کا ہو، سب کا سب اسی اصول پر قائم ہے۔ بار بار کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں، بار بار وہ آپ کے تجربے میں آتی ہے، آپ چاہیں تو اس کو کسی معمل یا لیبارٹری میں دہرائیں، وہاں پر بھی وہی کام کرتی ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ قانون اب اس کے اندر کار فرما ہے۔ یہ ہے آفاق میں قوانین کی دریافت کا اصول۔ بالکل یہی چیز ہمارے باطن میں ہوتی ہے، یعنی ہمارے اندر بھی جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہے نا جو ہمیں باہر نظر آتی ہیں ہمارے حواس سے، اندر جو چیزیں نظر آتی ہیں، غم پیدا ہوتا ہے، خوشی اور مسرت پیدا ہوتی ہے، غضب، غصہ، اسی طرح سے نفرت، محبت، یہ سب چیزیں اب وہ میرے اندر بھی پیدا ہوتی ہیں، آپ کے اندر بھی پیدا ہوتی ہیں۔ زید، بکر، بالکل اسی طرح کوے جتنے دیکھتے جائیں سیاہی نظر آتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کو بھی ہم جنرلائز کر کے، یعنی اسپیسیفک کی جنرلائزیشن سے ایک کلی بنا لیتے ہیں، اس کلی کا نام ہے قانون، ضابطہ۔ تو جیسے باہر بنا رہے ہیں ویسے ہی اندر کی چیزوں کے بارے میں بنا رہے ہیں، وہ آفاق میں بنا رہے ہیں یا انفس میں بنا رہے ہیں۔ تو کسی چیز کا انسان کے علم بالحواس کا حاصل بننا، پھر اس کا بہت بڑے پیمانے پر ماضی حال میں تجربہ ہونا، اور پھر استقراء اور انڈکشن کے نتیجے میں اس کا ایک عالمگیر صداقت کے طور پر سامنے آ جانا، اس طرح قانون فطرت بنتا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ تو مگر اس میں اس سے جو ہے وہ معجزات کے اوپر اگر کوئی تنقید کی جاتی ہے تو معجزات کہتے ہی ان کو ہیں جو قانون فطرت کے خلاف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کون کہتا ہے کہ معجزات اس دنیا میں آپ سے آپ وجود میں آ جاتے ہیں؟ وہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے مداخلت کر دی ہے۔ تو خالق کو ماننے کے بعد تو معجزے کی دلیل طلب کرنا بجائے خود حماقت۔ تو آدمی کے پاس دو ہی چوائس ہے، یا وہ مانے نہیں خالق کو مانے گا تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ اب یہ انسان نے کمپیوٹر بنا لیا، اب اس میں وہ خلل نہیں پیدا کر سکتا۔ کمپیوٹر خودکار طریقے سے چل رہا ہے۔ وہ گاڑی جس کو ہم نے پہلی بار دیکھا بغیر ڈرائیور کے چلتے، وہ بھی خودکار ہے، لیکن اس کی باغ جس کے ہاتھ میں ہے وہ جب چاہے اس کو کھڑا کر دے۔ تو یہ خودکار نظام ہے، خودکار نظام بنایا گیا ہے۔ تو یا آپ کہیے کہ یہ ازل سے ہے، جیسے کہ بعض فلسفی کہتے ہیں، ایسے ہی چل رہا ہے، یہی خدا ہے، اس کا خالق مانا جائے گا، پھر معجزے پہ بحث نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ معجزہ اصل میں فلاں قانون کے تحت ہوتا ہے، یہ ہے کہ نہیں، قانون کا خالق مداخلت کر دیتا ہے، ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بات کو سمجھایا۔